السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں سیاسی طور پر کھلبلیسی مچی ہوئی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے ہی بجٹ میں اختلافات سامنے آئے ہیں، اس کے بعد ایک پراسرار قسم کی سمجھے سیاسی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ غیر متوقع بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، غیر متوقع ملاقاتیں، کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچ گئے، پھر مولانا کے پاس محسن نقوی وزیر داخلہ پہنچ گئے، محسن نقوی صاحب پھر پہنچ گئے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے پاس، تو پھر محمود خان اچکزئی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے مینڈیٹ دینا چاہ رہی ہے، اور یہ کہانی کھچڑی پک کیا رہی ہے اس پر بات کروں گا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے فون پہ بھی پوچھا ہے کہ ہو کیا رہا ہے بھائی، یہ ملاقاتیں غیر متوقع ملاقاتیں، اور پیپلز پارٹی کا اس طرح شدید ریئیکشن، سخت ناراضگی، احتجاج نون لیگ کے ساتھ، آخر اس کے پیچھے کہانی کیا چل رہی ہے، کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ تو ایکچولی جو میری انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، بیوروکریسی، یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں نا، تو یہ تمام، یعنی پھر سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی ہے، یعنی عمران خان، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، آصف علی زرداری، نواز شریف، یہ سارے، اور باقی جماعتیں، یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک میز پر بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہیں، یہ ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں، آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ایک سیاسی سفوکیشن کا ایک جو ماحول ہے، یہ ایک سفوکیشن میں اس وقت ہم چل رہے ہیں، ملک چل رہا ہے، تو ملک چل نہیں رہا بلکہ رک گیا ہے، سمجھے، معاملات چل نہیں رہے، نہ حکومت سے نہ اسٹیبلشمنٹ سے۔ اسٹیبلشمنٹ پر الزام ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، یہ پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے، یہ موجودہ نظام جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت کا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا۔ پھر عدلیہ کو شکایت ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جی ججز کے معاملات میں، عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کو شکایات ہیں، باقی جماعتوں کو شکایات ہیں، تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن ہے تو الیکشن کمیشن کو شکایات ہیں، پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ کو شکایات ہیں کہ بھئی عدلیہ پارلیمان کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کو شکایت ہے کہ سپریم کورٹ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے شکایات کر رہے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز، سارے ایک دوسرے کے کردار سے ناخوش ہیں۔ یہ اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں کہ اگر یہ تمام کے تمام اسٹیک ہولڈرز تیار ہوئے ہیں ذہنی طور پر کہ بھائی بیٹھنا چاہیے، اب بہت ہو گیا، کیونکہ اس طرح ملک نہیں چلے گا، خدا نخواستہ نقصان ہوگا ملک کو اگر اس طرح چلے۔ اور ایک تو بد اعتمادی بڑی ہے، اعتماد کا فقدان ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی، تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بھی۔ ہر اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو سب کا بڑا سمجھ رہا ہے، سب سے اوپر سمجھ رہا ہے۔ سپریم کورٹ ہے، عدلیہ ہے، معذرت کے ساتھ تو انہیں عدالت نہ ہو جائے، سپریم کورٹ ہے تو سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان، ظاہر ہے جو ہوتے ہیں ہمارے پہلے بھی گزرے ہیں، تو وہ اپنے اختیارات بہت یعنی لامحدود سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسٹیبلشمنٹ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم ہے تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آرمی چیف بھی میرے انڈر میں ہے، ڈی جی آئی اے صاحب بھی میرے انڈر میں ہے، فوج میرے انڈر میں ہے، جو آئینی ایک طریقہ ہے بھی، ایسا ہے بھی، لیکن وہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ملک کے چیف ایگزیکٹو تو ہوتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے اختیارات استعمال کرنے نہیں دیے جاتے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے، کبھی عدلیہ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں، پروموشن
کرتے ہیں سیکٹریز کے, کہیں لگاتے ہیں تو عدلیہ مسترد کر دیتی ہے. یہ ایسا ہوتا رہا ہے اس ملک میں کہ بھائی وزیر اعظم کا اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کیا چیف جسٹس کو اختیار ہے کہ وہ عدلیہ کا استعمال کریں؟ کیا آرمی چیف کو اختیار ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو ہی اس ملک کا محب وطن بھی سمجھ رہا ہے, بااختیار بھی سمجھ رہا ہے. اور تو یہ معاملات گڑبڑ اس وجہ سے ہوئے ہیں. تو جب سارے مل بیٹھیں گے, سارے ایک ٹیبل پر میز پر بیٹھیں گے, مذاکرات کریں گے, کچھ معاملات کچھ ایس او پیز طے کریں گے کہ بھائی کوئی ایگریمنٹ, کوئی معاہدہ طے کریں گے کہ بھائی یہ ہم نے چیزیں کرنی ہیں, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ دعوت نہیں دیں گی کبھی فوج کو دعوت دے دیتے ہیں, کبھی فوج کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں حکومتی لیول کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں آن بورڈ نہیں لیا جاتا, ان میں حصے دار نہیں سمجھا جاتا. تو سیاسی جماعتوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بھئی فوج کا کام صرف بارڈر سیکیورٹی سنبھالنا ہے, لیکن شاید فوج ایسا نہیں سمجھ رہی کہ صرف بارڈر کی ڈیوٹی نہیں ہے, بھائی حکومتی فیصلوں میں بھی ہمیں آن بورڈ لیا جائے, یہ بھی ہمارا حق ہے. تو یہ معاملات, ایک تو بداعتمادی ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان, دوسرا ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت, اور تیسرا سب سے پاورفل اپنے آپ کو سمجھنا. بیوروکریسی ہے تو ان سے تو آپ بات کریں تو پتہ چلے گا, وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ تو کبھی کبھار سیکٹری جو ہوتے ہیں وہ اپنے وزراء کی نہیں مانتے. وزیر کوئی آرڈر کرتا ہے سیکٹری کو تو وہ نہیں کرتا. وزراء کو شکایات ہوتی ہیں کہ بھائی میں اپنے سیکٹری کو کہتا ہوں یہ بات, بھائی یہ کام کر دے تو وہ نہیں کرتا. پھر وہ وزیر اعظم کو شکایت کرنی پڑتی ہے, وزیر کو, وفاقی وزیر کو. تو بیوروکریسی بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہوتی ہے, بااختیار مکمل اختیارات وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہر اسٹیک ہولڈر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرے اختیارات بہت ہیں اور پاکستان میں ہی چلا رہا ہوں, دوسرے جو ہیں یہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ جب سوچ ہوگی ہر اسٹیک ہولڈر کی تو پھر معاملات نہیں بنیں گے, معاملات مزید بگڑیں گے. یہاں پہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو, عوام بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, عوام بھی ایک بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ عوام ہے, تو اس کو بھی اس کا جو حق ہے وہ بھی ملنا چاہیے. تو اس میں عوامی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں بھی عوامی نمائندے ہی ہیں, تو عوام کو بھی اس طرح اس میں شامل کیا جائے اس ڈائلاگ میں, اس مذاکرات میں. تو میری اطلاع یہ ہے کہ سارے کے سارے ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں کہ بھائی اب بیٹھنا چاہیے, اب بس بہت ہو گیا, اور ملک اس طرح نہیں چلے گا. ملک کو اس طرح خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو جائے. پہلے بھی 71 میں ایک دفعہ ایک حصہ جو ہے ہم کاٹ چکے ہیں, جسم کا معذور کر چکے ہیں, تو پھر دوسرا حصہ کاٹیں گے تو بھائی کیا رہے گا. تو اس طرح یہ انتہائی ضروری ہے, وقت کا تقاضا ہے. ملک آگے نئے نئے تجربات کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا, اور اس لڑائی کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا جو لڑائیاں چل رہی ہیں. تو اس لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کا بیٹھنا انتہائی ضروری ہے, اور یہ اچھی یعنی ڈیولپمنٹ ہے جو نظر آ رہی ہے. اس کا آپ کو رزلٹ جو ملے گا وہ عید کے بعد ملے گا. یہ جو اگر یہ فی الحال معاملات انیشل جو معاملات ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں, جس کو آپ PORs بھی کہہ سکتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی اسی پہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور محسن نقوی صاحب تو ان کے لیے تو یہ بھی سوالات کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ نمائندگی آخر کس کی کر رہے ہوتے ہیں. وفاقی وزیر ہیں, وزیر داخلہ ہیں, وہ وزیر اعظم کے اگر نمائندے ہوتے تو وزیر اعظم تو خود چلے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے پاس, تو پھر محسن نقوی صاحب کو جانے کی بھیجنے کی تو ضرورت نہیں رہی. لیکن پھر یہ لوگ کہا جاتا ہے, یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی زرداری صاحب کے قریبی آدمی ہیں تو زرداری صاحب کے بھی نمائندے ہو سکتے ہیں. لیکن محسن نقوی صاحب کے لیے جو زیادہ تر جو تاثر جو قائم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل مقتدر قوتوں کے آدمی ہیں, ان کے آشیرواد سے یہ میل ملاقاتیں کر رہے ہیں
کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر ایک ٹیبل پر بٹھایا جا سکے اور مذاکرات کا ڈائلاگ کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جا سکے، تاکہ ایک نیا میثاق ایک قائم کیا جا سکے، ایک معاہدہ نیا قائم ہونا چاہیے۔ جس طرح میثاق جمہوریت ہوا تھا، وہ تو دو جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اور اس میں یہ دو چار چیزیں تھیں کہ بھائی آئندہ اسٹیبلشمنٹ کو کندھا اپنا استعمال کرنے نہیں دیں گے، دوسری جماعت کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو نون لیگ کندھا نہیں دے گی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا استعمال کرنے کے لیے، نون لیگ کی حکومت ہوگی تو پیپلز پارٹی اپنا کندھا پیش نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ کی حکومت گرانے کے لیے۔ یہ اچھا، دوسرا یہ طے ہوا تھا کہ جی ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، گرفتاریاں یہ جو پکڑ دھکڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی، یہ بھی بند کریں گے، یہ بھی نہیں کریں گے۔ اس پہ پیپلز پارٹی نے تو عمل درآمد تقریباً کر لیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے 2008 سے 13 تک کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ گیلانی صاحب نے آتے ہی وزیر اعظم بنتے ہی پارلیمنٹ میں پہلی تقریر میں تمام کے تمام سیاسی قیدی رہا کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور 5 سال میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نون لیگ نے آ کے پھر گرفتاریاں شروع کر دی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی۔ شرجیل میمن جیل میں، ڈاکٹر عاصم حسین جیل میں، حامد سعید کاظمی جیل میں، بہت سارے ایم این ایز، بہت سارے ایم پی ایز، بہت سارے سیکٹریز سندھ میں عذاب بنایا ہوا تھا نون لیگ کی حکومت نے چودھری نثار کے دور میں۔ تو یہ میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی نون لیگ نے کی۔ اب ایک میثاق بھی قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک گارنٹیئر کی بھی ضرورت ہے، لیکن گارنٹیئر بعد کا معاملہ ہے۔ پہلے یہ معاملات اگر طے کرتی ہیں یہ سیاسی جماعتیں آپس میں، تمام اسٹیک ہولڈرز آپس میں، اور جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، عمران خان بھی شامل ہوں گے، تو یہ تو بہت اچھا ہوگا اس ملک کے لیے، یہ بہت اچھی خبر ہوگی۔ لیکن سوال یہ بھی پھر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا عمران خان جو فیصلہ سازی کا اختیار جنہوں نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیا عمران خان محمود خان اچکزئی کو جو اختیار دیں گے، مینڈیٹ دیں گے، اور جو محمود خان اچکزئی پھر معاملات طے کر کے آئیں گے، تو ان پر عمران خان عمل درآمد کریں گے یا ان کو مانیں گے بھی یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو عمران خان نے ڈیلیگیشن پارٹی کے بنائے ہیں جتنے بھی ڈائلاگ کے لیے، ان کی باتوں کو تو عمران خان مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ معاملات طے کر کے آتے تھے، شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ عمران خان سے ملتے تھے تو وہ معاملہ بگڑ جاتا تھا۔ تو عمران خان کی سوچ اصل میں تخریب کار سوچ ہے۔ کرکٹ میں بھی اسی طرح، اور اس ملک میں بھی جس طرح افراتفری پھیلا رہے ہیں، تو اس طرح پارٹی کے اندر بھی افراتفری ہے۔ پارٹی میں بھی کتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں، تو پارٹی میں بھی افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ تو خان صاحب کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھائی کوئی سکون نہ ہو، چین نہ ہو، افراتفری ہونی چاہیے ملک میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی، اور میری پارٹی میں بھی، سیاسی جماعتوں میں بھی افراتفری پھیلائی ہوئی ہے خان صاحب نے۔ تو یہ ایسی سوچ ہے، تخریب کار سوچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچ بدلتی ہے اور کوئی اچھی پیش رفت ہوتی ہے، تو اس سے بڑی اچھی خبر کوئی نہیں ہوگی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔